السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خباب ایک صحابی تھے۔ وہ عاص بن وائل کے پاس مزدوری کرتے تھے۔ جب انہوں نے کافی دن مزدوری کر کام مکمل کیا تو انہوں نے کہا کہ اے عاص بن وائل، مجھے میری مزدوری کی اجرت دے دے، میرے بچے گھر میں انتظار کر رہے ہیں۔ تو عاص بن وائل نے کہا کہ میں تو تمہیں کوئی تمہاری اجرت نہیں دوں گا۔ تو حضرت خباب نے کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک شرط پر میں تمہیں تمہاری اجرت دوں گا، وہ یہ کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ تو اس پر حضرت خباب نے کہا کہ تو اگر کہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے انکار کر دوں تو میں نہیں کروں گا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے کوئی مایوسی نہیں ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، تو رکھ لے میرے ان پیسوں کو، میری اس اجرت کو، مگر میں کلمے سے انکار نہیں کروں گا۔ وہاں پر ایک اور صحابی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ مصلحت کے طور پر جھوٹ تو بولا جا سکتا ہے، تو اگر ایک لمحے کے لیے کہہ دیتا تو تجھے تیری اجرت تو مل جاتی۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا، یہ دنیا کی دولت تو ادھر ہی رہ جانی ہے، میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کا ساتھ چاہتا ہوں۔ ایک اور صحابی صہیب بن سنان تھے، وہ روم سے آئے تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ مشقت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا حکم دیا تو اس وقت حضرت صہیب بن سنان کی مکہ میں بہت بڑی انڈسٹری تھی، وہ بہت امیر سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے کاروبار کی تمام پیسوں کو، جائیداد کو اونٹ پر لادا، اور جب سفر کے لیے تیار ہوئے تو ابو جہل وہاں پر آ گیا۔ ابو جہل نے کہا کہ اے صہیب، تو مدینہ ہجرت نہ کر، تو ادھر ہی رہ، تو مکہ میں جا کے جتنی مرضی عبادت کر، تو کعبے میں جا کے نمازیں پڑھ، ہم تجھے نہیں روکیں گے، لیکن تم یہاں سے مت جاؤ۔ تو اس پر حضرت صہیب نے کہا کہ میں تو وہیں جاؤں گا جہاں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس پر وہاں پر جو اور اس کے ساتھ ساتھی تھے وہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے خنجر نکال لیا اور کہا کہ یہ وہ پیسہ ہے جو تو ہمارے ہی پیسوں سے کر کے تو نے کاروبار کیا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تو جب روم سے آیا تھا تو غریب تھا، یہ مال تو ہم نے تجھے مکہ سے تو نے یہ کمایا ہے، تو تجھے یہاں پہ ہی چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ تو حضرت صہیب نے کہا کہ تم یہ مال بھی رکھ لو، اور جو ابو جہل تھا اس نے اونٹ کا کجاوا بھی اتار لیا۔ کجاوا وہ سیٹ جس پر لوگ آسانی سے بیٹھ کر اونٹ کا سفر کر سکتے تھے، بغیر کجاوے کے اونٹ کا سفر کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، مگر حضرت صہیب نے وہ بھی واپس دے دیا اور کہا کہ میں تو اپنے آقا کے پاس ہی جاؤں گا۔ جب آپ تکلیفیں سہ کر مدینہ پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب بن سنان سے کہا کہ تو نے بہت فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے کم مال دے کر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کر لی ہے، اور تو نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اللہ پاک ہمارے دل سے بھی مال کی محبت کو ختم کر دیں اور اپنا سچا پکا فرما بردار مسلمان بنا لے، آمین۔